صرف کبیر فعل مضارع معلوم، صرف باہی، صرف کبیر، صرف یعنی پھیرنا، گردان کرنا، کبیر یعنی بڑی، کیونکہ 14 سیغے سارے کے سارے پڑھنے، ٹھیک ہے. فعل یعنی عمل، مضارع یعنی مشابہ ہوتا ہے، یعنی مشابہ، مضارع مشابہ کس کے ہے؟ جو ہے وہ اس میں فاعل کے، فاعل کا مطلب ہے کرنے والا، تو یہ بھی کرنے والا ہوتا ہے، کرتا ہوں یا کروں گا، ٹھیک ہے. معلوم یعنی اس کا جو کرنے والا ہے وہ معلوم ہے، ٹھیک ہے. مطلب یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا ایک مرد، اب بتائے کس نے مارا ہے، یہ آئے گا یضرب زید، زید نے مارا، اس لیے اس کو کہتے ہیں یضرب، یضربان یضربون، تضرب تضربان یضربن، تضرب تضربان تضربون، تضربین تضربان تضربن، اضرب نضرب. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا یضرب را کے نیچے زیر ہے، تو یسمع وہاں جو ہے نا آخر والا، اچھا اس میں یضرب آخر والے میں پیش ہے، ادھر بھی پیش ہے، ٹھیک ہے. 5 ایسے کلمے سیگے ہیں جن کے آخر میں کیا ہے، پیش ہے. اس لیے بتا رہا ہوں کل یہ نا چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی. اچھا تو یہ ہے معلوم. آگے ہے مجہول فعل صرف کبیر فعل مضارع مجہول. مجہول کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے فاعل کا پتہ نہیں ہوتا. یضربو مارا جاتا ہے، مارا جائے گا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے. جس طرح یضربو مارتا ہے یا مارے گا، یعنی کرنٹ ابھی، ٹھیک ہے، یا فیوچر ابھی مارتا ہے یا فیوچر میں مارے گا، مستقبل میں مارے گا. تو اس کے دو مضارع کے دو معنی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ مجہول ہے، مارا جاتا ہے مارا جائے گا، تو یہ معلوم سے مجہول بنتا ہے. اس طرح کہ جو یہ ہے نا حرف عطین، جو مضارع کی علامتیں میں نے بتائی تھی 4 ہیں، یا تا الف نون، ٹھیک ہے. عطین عطین یعنی اس کا مخفف بنا گیا. عطین الف ادربو ایک، ندربو یہ بھی ایک سیگے پہ آتا ہے، یا 4 سیگوں میں آتا ہے، اور باقی 8 سیگوں میں تا آتا ہے. تو اسے کہتے ہیں علامت مضارع. تو کیا کرنا ہے، علامت مضارع کو پیش دے دینی ہے، علامت مضارع کو پیش دے دینی، اور آخر سے پہلے حرف کو، آخر سے جو ماقبل حرف ہے اس کو زبر دے دینی. اگر زبر نہیں ہے تو مضارع مجہول بن جائے گا. یضربو علامت مضارع کو پیش دی اور آخر والے سے پہلے کو زبر دے دی، یضربو سے یضربو ہو گیا، ٹھیک ہے. اگر زبر نہیں ہے آخر سے پہلے والے کو، سیکنڈ لاسٹ کو، ٹھیک ہے جی. تو جیسے یسمعو ہے نا، یسمعو تو یسمعو ہو جائے گا، یسمعو سے یسمعو ہو جائے گا، سنا جاتا ہے سنا جائے گا. تو یہ بھی گردن آپ نے یاد رکھنی ہے. یضربو یضربان یضربون، تضرب تضربان یضربون، تضربو تضربان تضربون، تضربین تضربان تضرب اضربو نضربو. آگے یہ جو ہے ثلاثی مجرد کے ابواب، ثلاثی مجرد آپ نے پڑھا تھا نا، جس میں جو ہے وہ 3 حرف اصلی ہوتے ہیں. 3 حرف اصلی سے مراد یہ ماضی کا صیغہ ہوتا ہے پہلا فاتحہ، ٹھیک ہے. تو اب ثلاثی مجرد کے مشہور 6 باب ہے، ویسے تو 8 کہے جاتے ہیں لیکن مشہور 6 باب ہے. وہ کس طرح کہ فتح مضارع میں فتح، ماضی میں فتح، مضارع میں یفتح ہو جائے گا، فتح یفتح، فتح فتح فتح، یفتح یفتحان یفتحون، یعنی یہ تینوں حروف پر زبر ہوگی. اب یہاں بھی یفتح، آخر میں تو پیش ہی آتی مضارع میں، تو ما قبل یہ سیکنڈ لاسٹ پر زبر ہوگی. دارابا یدربو یہ تینوں پر زبر ہوگی، اور یدربو یا تو علامت مضارع کو سیکنڈ لاسٹ پر زیر ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور ناصرہ ینصرو، ٹھیک ہو گیا. اب یہ تینوں پر زبر ہے حروف پر، اب یہ سیکنڈ لاسٹ پر جو وہ پیش ہے، یہ ذرا دیکھیے گا، یعنی آخر سے پہلے والے پر پیش یا زیر یا زبر، یہ فرق پڑتا ہے. تو اس طرح آپ نے یاد کرنا ہے، ناصرہ ینصرو، ینصرون، ٹھیک ہے. یکفرون یہ اس باب سے آتے ہیں. سامعہ دیکھ پہلے حرف پر زبر، پھر میم کے نیچے زیر، اور عین پر کیا ہے زبر. تو اس کا مضارع کیا آئے گا، یسمعو، کیا آئے گا، یسمعو. بس یہ جو ہے نا یہ یسمعو یعنی یہ جو سیکنڈ لاسٹ والا نا، اسی پر ہی ساری جو باب کی جو ہے نا وہ ہے. کبھی زیر آئے گا، کبھی پیش آئے گا، کبھی زبر آئے گا. حاسبہ یحسبو، حاسبہ یحسبو یحسبان، اس طرح پھر گردان آگے پڑی جائے گی. پھر یہ سارا آگے اگلا جو کام ہے یہ مضارع کے بعد شروع ہو جاتا ہے. کارما یکرمو، ٹھیک ہے. اب یہاں پہلے حرف پر کیا ہے زبر، پھر پیش، پھر زبر. یکرمو سیکنڈ لاسٹ پر پیش ہے، یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یکرمو سے یکرم ہو جائے گا، یفتح سے یفتح ہو جائے گا، یضرب سے یضرب ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. فتح فتح فتح، یفتح یفتحان یفتحون، ضرب ضرب ضرب، یضرب یضربان یضربون، نصر نصر نصر، ینصر ینصر ینصرون نصر، سمع سمع سمع، یسمع یسمعان، حاسبہ حاسب حاسب یحسب، ٹھیک. کارما کارما یکرم یکرم. یہ اپنے گردانیں لکھنی ہے، یاد کرنی ہے، آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی بعد میں قرآن پاک کو سمجھنا اور احادیث کو سمجھنا.